بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی قرآن سنت کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے زیادہ حسن معاشرت کا حقدار کون ہے۔ صحیح بخاری کے اندر باب حسن سلوک، صلہ رحمی اور ادب میں حدیث نمبر 6501 میں نقل ہوا کہ ایک شخص نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول، لوگوں میں حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر جو تمہارا زیادہ قریبی ہو۔ دوستو، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ گھر میں ماں باپ اور عزیزوں سے حسن معاشرت کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم اکثر باہر کی دنیا میں بہت اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، مگر ہماری گھریلو زندگی بالکل مختلف اور ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ جیسا کہ مذکورہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ حسن معاشرت کا حقدار ہماری ماں ہے، اس کے بعد ہمارا باپ، پھر بہن بھائی اور اسی طرح قریبی رشتہ دار، اور پھر دوسرے لوگ ہیں۔ اس حدیث میں ماں کا لفظ 3 مرتبہ آیا اور یہ تکرار اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ ماں کا حق ادا ہونا یا ادا کرنا بہت مشکل کام ہے، مگر انسان اپنی پوری کوشش تو کر سکتا ہے کہ اپنی ماں کے حقوق کو ادا کرے۔ لیکن جو انسان اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد ماں کے حقوق کے اندر مکمل حقوق تو ادا نہیں کر سکتا اور کمی بیشی رہتی ہے، تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ وہ انسان کی استطاعت سے بڑھ کے انسان سے کبھی کچھ نہیں مانگتا۔ لہٰذا اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، آج کے بعد ہمیں اپنی ماں باپ، بہن بھائی اور دوسرے عزیزوں سے حسن معاشرت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ دوستو، قرآن و سنت کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔